اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے امہاتکم تمہاری مائیں. اب یہ 12 کانٹینیوس رشتے آئیں گے جن کے ساتھ کبھی بھی شادی ممکن نہیں ہے. اینڈ پہ جا کے ایک پاسبلٹی آئے گی جو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے, اور کچھ احادیث کے اندر بھی آئے ہیں, کچھ اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ اس میں بھی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا. حرام ہو گئیں تم پر تمہاری مائیں, وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں, واخواتکم اور تمہاری بہنیں, وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں یعنی والد کی جو بہنیں ہیں سگی بہنیں, وخالاتکم اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں, وبنات الاخی اور بھتیجیاں تمہارے بھائی کی بیٹیاں, وبنات الاختی اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, یعنی جو رضاعت کا رشتہ ہے. یہ را کے اوپر زبر ہے, ایک رضا ہے جو نام بھی رکھا جاتا ہے, یہ ہے رضاعت, را ضاد الف عین تا, رضاعت عربی میں. رضاعت کے جو رشتے ہیں اس میں جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی, اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری وہ بہنیں بھی جو رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنتی ہیں. یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے اس کے ساری بہنیں, اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں, لیکن یہ بہنیں صرف اسی بچے کی ہوں گی جس نے دودھ پیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ محرم والا معاملہ ہو جائے گا, نہیں, ان کا رشتہ ہو سکتا ہے, صرف اس ایک بچے کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس نے اس عورت کا دودھ پیا. اس کو کہتے ہیں رضاعت والا رشتہ. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے, خونی تعلق کی وجہ سے حرمت والے ہو جاتے ہیں, دودھ پلانے سے بھی وہ سارے رشتے حرمت والے ہو جاتے ہیں. یعنی جس طرح نسب اس طریقے سے حرمت بنا دیتا ہے نا رشتوں کی, دودھ بھی بنا دیتا ہے. لیکن اس میں وہ وراثت نہیں ان کو جائے گی, یہ وراثت کے اعتبار سے تو وہی صلبی رشتہ ہوگا, لیکن حرمت کے اعتبار سے دودھ اور خون کے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا, بلکہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں تو رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. ویسے حنفی تو کہتے ہیں 1 دفعہ بھی پی لیا, غلطی سے بھی پی لیا, ہو گیا. ہم سے بھی لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ کم از کم 5 دفعہ مختلف اوقات میں. 1 دفعہ تو حادثاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ تو نہیں کہ اب اس کی سزا اولاد کو آگے ملے. 5 دفعہ مختلف اوقات میں. اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے کہ 1-2 دفعہ سے نہیں ہوگا, بلکہ نمبر آف ٹائم, اور یعنی اس طریقے سے پلایا جائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. 5 مواقع کے اوپر کم از کم صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک اسٹیبلش ہوگا, اور وہ 2 سال ہے. اس حدیث میں آیا, اور ویسے الگ سے سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ 2 سال ہے دودھ چھڑانے کی مدت. 2 سال کے بعد اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے بچہ, 2.5 سال کا بچہ یا کوئی بڑی عمر کا نوجوان بھی, یہ بڑی عمر کی رضاعت بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو پتہ ہے عرب کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی ہمارے آفس میں غیر محرم جو ہے وہ مرد کام کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بھئی آپ کے آفس میں جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کریں کہ اپنا دودھ ان کو پلا دیں تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے. وہ مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پلانا, یعنی وہ کسی برتن میں نکالیں دودھ کو اور وہ پی لیں 5 موقع کے اوپر, تو وہ ان کے بھائی بن جائیں گے, تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کا دودھ نہیں ہے تو وہ ٹیکا لگوا لے, ٹیکا لگوانے سے بھی دودھ اتر آتا ہے نا, تو اس سے بھی, تو حالانکہ وہ تو اب 2 سال کی عمر تو کراس کر چکے ہیں,
2 سال کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا. اور ان کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ تو امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے. تو وہ پرانے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں. کاش انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی ہوتی، اور بخاری اور مسلم دونوں میں جو تھی کہ بھوک کی عمر تک، اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 سال تک، اس کے بعد رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا. اور سورۃ البقرہ میں بھی 2 سال آئے. تو یہ میں نے اس کو ساتھ اس لیے کلیئر کر دیا تاکہ کسی کو کوئی اس میں پریشانی نہ ہو. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جو مائیں اور بہنیں ہیں دودھ کے رشتے کی وجہ سے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ان سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں نا ان کی مائیں، یعنی جو ساس ہے، اردو میں اسے خوش دامن بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے. یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں. یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں. اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹیکلی باپ بن گئے. لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ساز ذکر ہے. فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی. ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئی. اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں، عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ. ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب وہ اس کو اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا، اشارتاً کر رہا ہوں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام. وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہوگی. تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا، ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے. چہرے کے نقاب والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو، وہ الگ بات. یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. اب ایک کیس آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر ہے، اور وہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں لے لو. یعنی سالی کے ساتھ بھی اپنی بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے. یہ وقتی طور پر حرام ہے. اگر بیوی مر گئی تو پھر آپ سالی سے شادی کر سکتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان کے عقد میں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم علیہم السلام، نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو آپس میں سگی بہنیں تھیں، یکے بعد دیگرے عقد میں آئی ہیں نا. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر حرام ہے کہ بیک وقت 2 بہنوں سے رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. اور اسی کی ایکسٹینشن آگے آ جائے گی اگلی آیت کے اندر کہ جو خامدوں والی عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی آپ کی بیوی میرے اوپر حرام ہے، میری بیوی آپ کے اوپر حرام ہے جب تک وہ میری بیوی ہے. لیکن اگر وہ میری بیوی نہیں رہتی، آپ کی بیوی آپ کی بیوی نہیں رہتی، پھر وہ کہیں بھی رشتہ کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ خامند والی ہے، وہ کہیں اور رشتہ
نہیں کر سکتی. تو یہ بھی وقتی طور پہ ہے. اس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا 24 نمبر میں. یہ ٹیمپرری ہے. اور یہ جو آیا نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے, اسی کی ایکسٹینشن ایک بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے اور خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کسی کی پھوپھی کے ساتھ شادی کریں, اس کی بھتیجی کے ساتھ آپ پیرلل میں شادی نہیں کر سکتے. اور اس کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان سا فارمولہ ہے. آپ کسی بھی دو عورتوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے کہ ان دو عورتوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان دونوں کی آپس میں شادی ممکن نہ ہو. مثلا کیا بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دو بہنیں تھیں, ان میں سے ایک کو بھائی تصور کر لیا لڑکا, تو ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے. تو بس اب یہ دونوں عورتیں بھی اکٹھی ہو کے کسی اور مرد کی عقد میں نہیں جا سکتی. اسی طرح کوئی شخص اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اگر وہ شخص لڑکی ہو اور اس کی پھوپھی بھی فیمیل ہے, اب یہ دونوں کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت نہیں آ سکتے. سمجھ آ گئی؟ یہ سمپل فارمولہ ہے کہ ہر وہ دو عورتیں کہ ان میں سے وقتی طور پہ ایک مرد تصور کر لی جائے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکتی ہو, تو وہ دونوں عورتیں اکٹھی کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی. لیکن یہ ٹیمپرری طور پر, وقتی طور پر حرمت والا رشتہ ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کو وہ طلاق دے دے کہ مر جائے ایک ان میں سے, پھر اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. پھوپھی مر گئی اب بھتیجی سے شادی ہو سکتی ہے, خالہ مر گئی اب بھانجی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ تھے جو ٹیمپرری طور پہ ہیں. باقی 12 جو ہے وہ ہمیشہ